بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اور طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر عافیت سے ہوں گے۔ احکام حصہ دوم کے دروس چل رہے ہیں اور سبق نمبر 186 ہم نے پڑھ لیا تھا۔ اس میں ہم نے وہ صورتیں جن میں مبطلات روزہ سے پرہیز مستحب ہے اس کو پڑھا اور مسئلہ نمبر 1717 پڑھا، اور اس مسئلہ نمبر 1717 میں وہ صورتیں 5 بیان کی گئی تھیں جن میں مبطلات روزہ سے پرہیز مستحب ہے۔ وہ نمبر 1 تھی وہ مسافر جس نے سفر کوئی ایسا کام کیا ہو جو روزے کو باطل کرتا ہو، گھر پہنچ جائے تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ پرہیز کرے، مستحب ہے۔ دوسرا وہ مسافر جو زور کے بعد اپنے وطن یا ایسی جگہ پہنچے جہاں وہ 10 دن کام کرنا چاہتا ہو۔ تیسرا وہ مریض جو زور کے بعد تندرست ہو جائے اور اس نے مبتلا روزہ میں سے کام انجام دیا ہو، یا زور کے پہلے وہ تندرست ہو جائے تو اس کو پرہیز مستحب ہے اس کے اوپر۔ اور نمبر 4 وہ عورت جو دن میں حیض یا نفاس کے خون سے پاک ہو جائے۔ اور نمبر 5 وہ کافر جو مسلمان ہو جائے، اس نے روزہ باطل کرنے والا کوئی کام انجام نہ دیا ہو۔ یہ نمبر 186 سبق نمبر میں تھا جس کا خلاصہ میں نے بیان کیا ہے۔ اب 187 سبق نمبر پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس میں بھی مستحب روزے کے احکام کو ذکر کریں گے اور انشاءاللہ آئیں ترتیبات شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ۔ مستحب روزے، مسئلہ نمبر 1718۔ روزے دار کے لیے مستحب ہے کہ روزے افطار کرنے سے پہلے مغرب اور عشاء کی نماز پڑھے، لیکن اگر کوئی دوسرا شخص اس کا انتظار کر رہا ہو یا اسے اتنی بھوک لگی ہو کہ حضور قلب کے ساتھ نماز نہ پڑھ سکتا ہو تو بہتر ہے کہ پہلے روزہ افطار کرے، لیکن جہاں تک ممکن ہو نماز فضیلت کے وقت میں ہی ادا کرے۔ جی، مستحب روزہ، اس کے احکام، اور بلکہ ابھی تو یہ بیان کہ روزہ دار کے لیے جو مستحب ہے اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ روزے جو مستحب ہیں وہ بیان نہیں کیے جا رہے اس مسئلے میں، بلکہ روزے دار کے لیے مستحب کیا ہے؟ روزہ دار کے لیے مستحب ہے کہ روزہ افطار کرنے سے پہلے مغرب اور عشاء کی نماز پڑھے، یہ مستحب ہے۔ لیکن اگر کوئی دوسرا شخص اس کا انتظار کر رہا ہو یا اسے اتنی بھوک لگی ہو کہ حضور قلب کے ساتھ نماز نہ پڑھ سکتا ہو تو بہتر ہے کہ پہلے روزہ افطار کرے، لیکن جہاں تک ممکن ہو نماز فضیلت کے وقت میں ہی ادا کرے۔ یہ اس سبق کا پہلا مسئلہ تھا۔ آئیں آگے۔ جی، ہمارے مستحب روزے کا ٹاپک کو مکمل ہوا اور ایک نیا ٹاپک جو ہے وہ یہاں توضیح المسائل میں موجود ہے، وہ ہے اعتکاف۔ تو اعتکاف کے حوالے سے 2-3 جو ہے وہ باتیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اعتکاف جو ہے وہ اس کی فضیلت اور اس کے احکام بیان کیے جائیں گے۔ فضیلت کے حوالے سے سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ آپ کے گوش گزار کروں گا۔ تو اعتکاف جو ہے وہ اس کی اہمیت اتنی ہے کہ 2 حج اور 2 عمروں کے برابر ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک روایت کے مطابق کہ جس کو اس روایت کو مرحوم صدوق نے کتاب من لا یعذر الفقیہ میں نقل کی۔ من لا یعذر الفقیہ کتاب جو ہے وہ اہل تشیع کی 4 کتب ہیں حدیث کی، ان میں سے ایک حدیث کی جو کتاب ہے اس کا نام من لا یعذر الفقیہ، اصول کافی اور من لا یعذر الفقیہ، یہ ایک کا نام اصول کافی ہے، دوسرے کا نام استبصار ہے، تیسرے کا نام من لا یعذر الفقیہ ہے۔ اس طرح یہ سلسلہ 4 کتابوں کا چلتا رہتا ہے۔ تو اس میں نقل ہوئی ہے وہ کیا ہے کہ اعتکاف
اشر فی شہر رمضان تعدل حجتین و عمرتین، کہ ماہ رمضان کے ایک عشرے میں اعتکاف کرنا، چاہے وہ پہلے عشرے میں ہو یا دوسرے میں ہو یا تیسرے میں ہو، 2 حج اور 2 عمروں کے برابر ہے۔ اس میں 2 نقطوں کی طرف اشارہ کیا۔ پہلا نقطہ تو یہ ہے کہ اعتکاف کچھ لحاظ سے حج کے اعمال سے مشابہ ہے، اس لیے اس کی فضیلت اور اہمیت کو 2 حج اور 2 عمروں کے عمرہ مفردہ کے برابر قرار دیا گیا۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ اس عبادت کو انجام دینے کی فضیلت ہر جگہ پر صادق آتی ہے، لیکن زمانے کے اعتبار سے اعتکاف ماہ رمضان کے 10 دنوں میں مخصوص ہے۔ اس وجہ سے ان روایات میں جو اعتکاف سے مراد متعلق پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور طور طریقوں کو بیان کرتی ہیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتکاف کو ماہ مبارک رمضان میں بیان کیا گیا ہے۔ آئیں اس حوالے سے حدیث بھی ہم آپ کی خدمت میں پیش کر دیں۔ مثال کے طور پر امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک حدیث وہ ہے اعتکف الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی شہر رمضان فی العشر الاولی ثم اعتکف فی الثانیہ وفی العشر الوسطی ثم اعتکف فی الثالثہ فی عشر الاواخر ثم لم یزل یعتکف فی العشر۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کئی سالوں تک ماہ رمضان میں اعتکاف بیٹھے۔ ماہ رمضان کے پہلے عشرے اواخر میں اعتکاف کرتے تھے، پہلے عشرے کے اواخر میں، اگلے سال ماہ رمضان کے دوسرے عشرے میں، اور تیسرے سال ماہ رمضان کے تیسرے عشرے میں اعتکاف کرتے تھے۔ آخری برسوں میں ہمیشہ پیغمبر خدا ماہ مبارک رمضان کے تیسرے عشرے میں اعتکاف کرتے تھے۔ تو یہ اعتکاف کے حوالے سے فضیلت کے حوالے سے احادیث جو ہے وہ آپ کے سامنے کوٹ کی ہیں۔ جی، مسئلہ نمبر 1719 اعتکاف کے احکام کے حوالے سے ہے۔ اعتکاف کی اہمیت کو بیان کر دیا گیا ہے، اور اعتکاف عبادت ہے، ایک ایسی عبادت ہے جس کی اہمیت اور فضیلت آمد مجتبیٰ حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی۔ تو اسی سلسلے میں مسائل اور احکام بھی موجود ہیں۔ اعتکاف مستحب عبادتوں میں سے ہے جو نظر، عہد اور قسم وغیرہ کی بنا پر واجب ہو جاتا ہے، اور شرعاً یہ اعتکاف یہ ہے کہ کوئی شخص قصد قربت کی نیت سے مسجد میں ٹھہرے۔ احتیاط مستحب یہ ہے کہ عبادت کے اعمال جیسے نماز اور دعا کے انجام دینے کی نیت سے قیام کرے۔ تو اعتکاف ایک مستحب عمل ہے، مستحب عبادت ہے، لیکن جب کوئی منت مان لی جائے کہ میں فلاں میرا کام ہوا تو میں اعتکاف بیٹھوں گا، اس وقت واجب ہو جاتا ہے، یا عہد کر لیے جائے، یا قسم کھا لی جائے، یا نظر کر لی جائے، تو اس صورت میں یہ واجب ہو جاتا ہے۔ اور یہ قربتاً اللہ، قربتاً اللہ یعنی اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے انجام دینا ہوتا ہے۔ اب یہ ہوتا کیا ہے؟ یہ ہوتا ہے کہ مسجد میں ٹھہرنا ہوتا ہے، اور احتیاط مستحب یہ ہے کہ عبادت کے اعمال جیسے نماز اور دعا کے انجام دینے کی نیت سے قیام کرے۔ تو اس وجہ سے یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ یہ عبادت ایسی ہے جس میں نماز پڑھنی ہوتی ہے، دعا و مناجات، تلاوت، ذکر و اذکار جو ہے وہ پڑھے جاتے ہیں، اور اس طرح مومنین کے حق میں بھی دعا کی جاتی ہے۔ جی، اگلے مسئلے کو دیکھتے ہیں۔ جی، 1720 اعتکاف کے احکام یہ مسئلے کا عنوان ہے، اور اعتکاف کا یہ دوسرا مسئلہ ہے۔ پہلے اعتکاف کی اہمیت کو بیان کیا تھا، پھر مسئلہ، اور یہ دوسرا مسئلہ ہے، اور توضیح المسائل کے مطابق یہ مسئلہ نمبر 1720 ہے۔
اعتکاف کے لیے کوئی معین وقت نہیں ہے پورے سال کے اس زمانے میں جب روزہ صحیح ہوں تو اعتکاف بھی صحیح ہے، اور اس کا بہترین وقت ماہ مبارک رمضان ہے، اور سب سے زیادہ فضیلت رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں میں ہے۔ تو معین تو نہیں ہے وقت، لیکن بافضیلت وقت جو ہے وہ اس کا ماہ مبارک رمضان کا آخری عشرہ ہے۔ تو اس عشرے میں لوگ جو ہے وہ بیٹھتے ہیں، اور یہ جامع مسجد میں ہوتا ہے، اور خصوصاً مکہ مکرمہ بیت اللہ میں جا کے جو ہے وہ لوگ اس عشرے میں بیٹھتے ہیں۔ جی آگے بڑھتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 1721، اس کے ٹائٹل عنوان بھی اعتکاف کے احکام ہیں۔ اعتکاف کا سب سے کم وقت درمیانی 2 شب کے اضافے کے ساتھ 3 دن ہے، اور اس سے کم صحیح نہیں ہے، یعنی 2 شب اور 3 دن۔ صبح بیٹھے نماز کے ٹائم پہ، وہ سارا دن، رات آ گئی، دوسری صبح سے شام تک دوسرا دن اور رات آ گئی، پھر تیسری صبح سے شام تک، شام کو پھر اٹھ جائے، اس سے کم سے نہیں۔ کے لیے کوئی حد نہیں ہے، اور پہلی شب اور چوتھی شب کو اعتکاف کی نیت میں شامل کرنے میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اس بنا پر اعتکاف 3 دن سے زیادہ جائز ہے، اور اگر کوئی شخص 5 دن مکمل اعتکاف کر رہا ہو تو چھٹے دن ضروری ہے کہ اعتکاف کرے۔ جی اعتکاف مستحب ہے، لیکن جب اس کو 2 دن انجام دے دیا جائے تو تیسرا دن جو ہے وہ واجب ہے، لہٰذا اس طرح کے بھی احکام ہوتے ہیں۔ سلام کرنا مستحب ہے، اس کا جواب دینا واجب ہے۔ اعتکاف بیٹھنا مستحب ہے، لیکن اگر بیٹھ گیا ہے تو 2 دن بیٹھنے کے بعد تیسرا دن اس کے لیے ضروری ہے۔ اسی طرح 5 دن بیٹھ گیا تو چھٹا دن ضروری ہے۔ جی میرے خیال میں آج کے لیے اتنے ہی مسئلے کافی ہیں۔ آئیں سبق کا خلاصہ اور اس کے مشق، پھر ہم اجازت چاہیں گے۔ جی تو آئیں اس آج کے درس کا خلاصہ جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ وہ کچھ یوں ہے کہ ہم نے آج کے اس درس میں پہلا مسئلہ جو پڑھا تھا وہ روزے کے مستحبات میں سے تھا، کہ بلکہ یہ اصل میں روزے دار کا مستحب تھا، مستحب روزے نہیں تھے، لیکن ٹائٹل کیونکہ وہی چل رہا تھا تو لہٰذا ہم نے کہا کہ روزے کے مستحبات ہیں۔ تو بہرحال کہ نماز مغربین پڑھ کر روزہ افطار کرنا یہ مستحب ہے روزے دار کے لیے۔ اور اس مسئلے کے بعد ہم نے اس سبق میں اعتکاف کی اہمیت کے بارے میں احادیث مبارکہ سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے پڑھی ہیں، اور اس میں بیان کیا گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعتکاف بیٹھنا 2 عمرہ اور 2 حج کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اور پھر جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ احکام اعتکاف کو بیان کیا گیا۔ احکام اعتکاف میں اعتکاف کا جو حکم ہے وہ کیا ہے، اعتکاف مستحب ہے، مستحب عمل ہے، اس کے بارے میں وضاحت کی گئی۔ اور اس کے علاوہ دیگر جو ہے وہ احکام، مثلاً ایک اور مسئلہ بیان کیا گیا کہ اعتکاف کا وقت معین نہیں ہے، کسی بھی وقت اعتکاف بیٹھا جا سکتا ہے، لیکن فضیلت یہ ہے کہ ماہ مبارک رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف بیٹھا جائے۔ اور اسی طرح اعتکاف کا وقت جو ہے وہ کم سے کم 2 شب اور 3 دن جو ہے وہ ہوتا ہے، تو تیسرا دن جو ہے وہ بیٹھنا واجب ہو جاتا ہے، اگرچہ اعتکاف مستحب ہے لیکن یہ واجب ہے۔ جی آئیں ہم دیکھتے ہیں مشق کی طرف، خالی جگہ پر کرنی۔ تمرین میں بہت ہی آسان جو ہے وہ سوال ہیں، خالی جگہ پر کرنی ہے۔
تو آئیں اس کو حل کرتے ہیں۔ پہلا جو سوال ہے وہ ہے روزہ دار کے لیے ڈیش ڈیش ہے کہ روزہ افطار کرنے سے پہلے مغرب اور عشاء کی نماز پڑھے۔ تو ڈیش ڈیش کے جگہ جو ہے وہ ایک لفظ لگانا ہے۔ دوسرا سوال اعتکاف 2 حج اور ڈیش ڈیش عمروں کے برابر ہے، تو یہاں ڈیش ڈیش کی جگہ جو ہے وہ ایک لفظ لگانا ہے۔ سبق پڑھ کے اس کا آپ جواب دے سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی، انشاءاللہ اگلے سبق میں ملاقات ہوگی۔